بزرگان محترم، آج کی مجلس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں حرمین شریفین کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی رہی ہیں۔ آج کی مجلس میں بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے، لیکن اس سے پہلے دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ نمبر ایک، شعیب بھائی پیپڑی جن کی رہائش پہلے ہمارے ہی علاقے میں ہوا کرتی تھی، آپ سب ان سے واقف ہے۔ آج ان کا ہارٹ کا آپریشن ہونے والا تھا، ہو سکتا ہے کہ آپریشن ہو چکا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپریشن ہو چکا ہو تو ان کے حق میں اس کو کامیاب بنائے اور ان کے حق میں آپریشن کو صحت اور شفا کا ذریعہ بنائے۔ ایمان، نیک اعمال اور عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں بھی اور ہم تمام کی عمروں میں اللہ تبارک و تعالی خوب برکت نصیب فرمائے، آمین۔ دوسری بات، آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ یہ کیا ہو چکا ہے؟ شروع ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان قربانی کرنے والا ہو، یعنی جس پر قربانی کیا ہو چکی ہو؟ واجب ہو چکی ہو، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو جب تک قربانی کا جانور قربان نہ ہو جائے وہ دو کام نہ کرے۔ نمبر ایک، ہاتھ اور پاؤں کے ناخن یہ نہ لے۔ دوسرا، بدن پر جہاں جہاں بال ہوتے ہیں، بعض جگہ ان میں سے ایسی ہے کہ جہاں کے بال ہر تھوڑے وقت کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے؟ لینا پڑتا ہے، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، تو یہ دو کام نہ کرے۔ لیکن علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ 30 دن ہو چکے تھے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو اس سے پہلے 30 دن، اور نہ اس نے ہاتھ پاؤں کے ناخن لیے ہیں، یعنی نہ ان کو کاٹا ہے اور نہ ہی بدن کے بالوں کو صاف کیا ہے۔ بدن کے بالوں کو کہاں کہاں کے صاف کرنا ہے؟ ایک تو مونچھ ہے، مستاش، کچھ لوگ رکھتے ہیں کچھ نہیں رکھتے، اور کچھ رکھتے ہیں حسن بھائی تو تاؤ بھی دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں فاروق بھائی؟ تاؤ دیتے ہیں تاکہ سامنے والا دیکھے تو اسے تاؤ آ جائے۔ سمجھ آیا؟ ایک یوں مونچھیں اوپر کرنا، اس کو کیا کرنا کہنا بولتے؟ تاؤ دینا۔ نہ اپنے گجراتی میں حافظ امتیاز ہوں کہ بخار آئے تھی نے تاؤ آئے، ہاں، تو وہ کرنا۔ رکھنا چاہے رکھے، کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنیف بھائی کیا کرتے تھے؟ مونچھیں جو ہیں وہ رکھتے تھے، اور بڑی مونچھیں رکھتے تھے۔ ہمارے پڑوس کے جو امام ہیں وہی ہم نام، تو ان کو بھی دیکھیے۔ ایک آدمی وہاں کا مجھے کہنے لگا عرصے پہلے کہ مفتی صاحب ان کے غصہ وارا بو میں کہ ماں باپ نام جو رکھ ہے فاروق بھائی، میں کہ نام جو راکل ہوں کروانا بولو ہے تو نام کا سلیم بھائی کچھ نہ کچھ اثر تو آتا ہے نا، نام کا کچھ نہ کچھ اثر تو جو ہے وہ آتا ہے، تو ماشاءاللہ وہ بھی کیا ہے، مجھے رکھتے ہیں بڑی۔ بہرحال رکھنا چاہے آدمی رکھے، نہ رکھنا چاہے نہ رکھے عارف بھائی، لیکن رکھے تو اتنا خیال رکھنا ہے، شریعت نے ہر چیز میں اسماعیل بھائی کیا کر دی ہے؟ حد بندی کر دی ہے ہر چیز میں، کہ کہیں نہ کہیں جا کر نورانی بھائی، اشفاق بھائی کیا ہوگا؟ اس کی انتہا ہوگی، حد بندی ہوگی۔ مونچھ رکھنا چاہے رکھے، لیکن مونچھیں اتنی بڑی ہو جائے کہ پھر آدمی مشروب پیے تو مونچھ کے بال اشرف بھائی اس میں کیا کرنے لگے؟ سوئمنگ کرنے لگے ہیں۔ تو پھر اب اجازت ہے عطا الرحمن صاحب، اب کیا کرو؟ اتنے بال اس کو جو ہیں وہ صاف کر لو، اتنے بال وہ کاٹ لو۔
داڑھی صلاح الدین بھائی کسی نے رکھی ہے، بلکہ رکھی ہے کیا، رکھنا ہے، تو داڑھی جو ہے وہ موجود ہے تو اس کی بھی ایک حد ہے کہ پکڑو ہاتھ میں، اور مٹھی جو ہے ہر آدمی سعد اللہ صاحب اس کے اپنے ہاتھ کا اعتبار ہوگا کہ وہ لے اور دیکھے، ہاں، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے حضرت مولانا جیسا ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی داڑھی ماشاءاللہ صحیح تھی، لیکن پتہ نہیں ان کو کیا سوجی کہ انہوں نے داڑھی چھوٹی کروا دی کچھ۔ اب کسی نے حضرت سے کہا کہ دیکھو یہ داڑھی ایک مجھ سے کیا ہے کم کرا کر آئے ہیں کہ بھائی پوری داڑھی نہیں ہے، تو انہوں نے داڑھی یوں لی ہاتھ میں، میری طرف دیکھو، یہ آپ کو نیچے بال نظر آ رہے ہیں، ہاں، تو ان کے بال نہیں تو ادھر سے کھینچ رہے تھے ادھر سے کھینچ رہے تھے کہ کسی طرح آپ نے گجراتی میں کہ اشفاق بھائی ماری مچوڑی نے مسلمان بناوا، تو وہ اپنی داڑھی کو فاروق بھائی مسلمان بنا رہے تھے، یعنی جتنی رکھنی چاہیے بلال بھائی ویسی رکھنی چاہتے تھے۔ حضرت نے فرمایا رہنے دو، کھینچ تان کا نام اسلام نہیں۔ ہاں، بڑی پتے کی بات کہی، ویسے ہنسنے کی بات بھی ہے، یعنی جبر نہیں ہے اسلام میں کہ کوئی نے کھینچی نے پکڑی نے، لا اکراہ فی الدین۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے رکھی ہے داڑھی صحیح طرح رکھو، سلیقے سے رکھو، جتنی رکھنی ہے جو ہے وہ اتنی رکھو۔ ہماری علاقے میں بھی بلکہ اور جگہوں پر بھی بعض حافظ صاحبان بھی بڑے ہوشیار، اشرف بھائی، رمضان آتی ہے تو داڑھی بڑھا لیتے ہیں، کیوں کہ بھائی تراویح میں کھڑے نہیں ہونے دیں گے، اور جیسے ہی تراویح انہوں نے پڑھا لی تو پھر داڑھی ان کی چھوٹی ہو جاتی۔ یہاں اب ایک مسئلہ ہے کہ کسی کی داڑھی حافظ صاحب کی چھوٹی تھی، رمضان مبارک آیا، اسے مسجد قباء میں تراویح پڑھانی ہے، اسے مدینہ مسجد میں تراویح پڑھانی ہے، اسے مصلی نور میں تراویح پڑھانی ہے، اسے آل انڈیا روڈ کی جو مسجد عثمان ہے اس میں تراویح پڑھانی ہے، یا کسی اور مسجد میں، تو بعض حافظ صاحبان کیا کرتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، اور جب ان کو ذمہ دار حضرات یا امام صاحب بلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابھی تو میری داڑھی ایک مشت نہیں ہے لیکن رمضان آتے آتے ہو جائے گی، ابھی تو نہیں ہے لیکن رمضان آتے آتے کیا ہے وہ ہو جائے گی، آپ ہمیں رکھ لو، اور میں نے پکی نیت کی ہے کہ اب میں ہر چیز کو ہاتھ لگاؤں گا مگر داڑھی کو نہیں لگاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے سب سے پہلے ہاتھ داڑھی کو ہی لگاتا ہے۔ دیکھیے بار بار موقع نہیں دینے کا، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اللہ صاحب کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ، حضرت مولانا سے پوچھے، حدیث ہے یہ، مفہوم یہ ہے حنیف بھائی کہ مومن جو ہے ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ اس نے پیچھے بھی ایسا کیا ہے، اب اس پہ اعتبار مت کرو، اس کو کہو کوئی بات نہیں، یہ کوئی آخری رمضان تو ہے نہیں کہ آئندہ رمضان سے پہلے قیامت آ جائے گی، ایسا تو ہے نہیں، آپ کو پڑھانا ہے تو پہلے آپ کیا کرو، داڑھی پوری رکھو جتنی رکھنی ہے، اور اس کے بعد آؤ آئندہ سال ہم آپ کو موقع دیں گے۔ اب ہمارے یہاں پہلے کیا ہے، اس میں بڑی سختی تھی، اب ہم لوگ اس میں چشم پوشی کرنے لگے، કાકા મામાનો ખ્યાલ રાખવામાં આવ્યા. આપણે લોકો બી એવું નહીં કરવાનું. અમુક લોકો શું છે, ચહેરો જોઈને થપ્પડ મારે કે આ તો માલદારનો પોતરો છે, આ તો માલદારનો નવાસો છે, આ તો કમિટીવાળાનો છે, આ તો ઇમામ સાહેબનો છે, આ તો मुअज्जिन साहब છે, અને मेरा बेटा ही क्यों ना हो, है शरीयत का हुक्म क्या है, अपनी जगह है। अब ऐसे मौके पर बाज़ लोग कहते हैं फलानी मस्जिद वाला इनके एक्सेप्ट कर ले, ત્યાં ચાલવા દઈએ, તો આપણે એને મોહબ્બતથી કહેવાનું ફારૂકભાઈ પ્યાર કે ત્યાં ચલાવે તો તમે ત્યાં જાઓ, અહીં ઉપાડ है। इम्तियाज़ यही जवाब है ना। हाँ, वो कहते कि वहाँ देखे कि वगर दाढ़ी वाला फलानी मस्जिद में तो अजान देवा दिए कि तमें केम नहीं देवा दिए। मैं कि भाई शरीयतनो मसलो એ છે, ત્યાં દેવા દી તો તું ત્યાં ચાલે જા नहीं, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हाँ भाई दाढ़ी जो है वो पूरी रख कर आओ। अब तो बाल का भी मसला हो गया कि सिर्फ दाढ़ी नहीं, बाल भी कैसे कटवाते हैं जो हराम है। हर तरफ से
برابر سرابر نہیں ہوتے، تو وہ بھی دیکھو، بال بھی دیکھو کہ بھائی بال جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو کہہ دو۔ ہاں، علماء نے یہاں تک لکھا کہ کوئی شریعت کا پابند حافظ نہ ملے تو علم طرح سے پڑھ لو، ہیں؟ ہاں، لیکن ماحول مت بگاڑو، جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور الحمدللہ اب تو ہر جگہ پر کیا ہے، حفاظ ماشاءاللہ مل جاتے ہیں۔ آپ ایک کو موقع دیں گے اس طرح تو آئندہ سال پھر دوسرا آئے گا، پھر جو ہے تیسرا آئے گا۔ اچھا، ہمارے لوگ پورا رمضان موقع نہیں دیتے، بعض مرتبہ رمضان مبارک 30 کا ہوتا ہے، تو 29 کو تو کیا ہو گیا، یہ تراویح میں قرآن شریف ختم ہو گیا، ایک دن بچ جاتا ہے نا، اب ایک دن بچ جاتا ہے، تو ایک دن کے لیے اب حافظ صاحبان کو لائیں گے تو اس میں کوئی چیک نہیں کریں گے کہ جیسا بھی ہو گیا ہے چلے گا، نہیں، ایسا نہیں۔ تو اس لیے کیا کرو، تبھی ان کو بھی اہمیت آئے گی، تبھی ان کو بھی کیا آئے گی، وہ اہمیت آئے گی۔ یہ کوئی میری اور آپ کی تو بات ہے نہیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ پہلے تو اس معاملے میں کیا ہے، بڑی سختی کی جاتی تھی، ہاں، سب کچھ جانچا جو ہے وہ جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے ہم لوگ اس میں کیا ہونے لگے، ہاں، چشم پوشی جو ہے وہ کرنے لگے ہیں، یہ بات درست نہیں۔ خیر، تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ داڑھی ایک مشت جو ہے وہ ہو جائے تو پھر نیچے سے کاٹو۔ کبھی کبھی عجیب بات ہو جاتی ہے، جہاں پر فارسی کے درجات ہے، حافظ امتیاز نے وہ کتاب پڑھی ہوگی، میں نے ڈابیر میں پڑھی، کتاب کا نام ہے حکایات لطیف۔ حافظ صاحب پڑھی آپ نے؟ ہاں، حکایات لطیف جو ہیں وہ کتاب ہے فارسی زبان میں، اس میں ایک بڑے صاحب علم کا واقعہ لکھا ہے۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں ایک ایسی بھول کی جو شاید کسی نے نہ کی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا کمال عطا فرمایا جو بہت کم لوگوں کو عطا فرمایا۔ تو لوگوں نے پوچھا صدیق بھائی کہ وہ کیا کمال کہ آپ نے؟ تو کہا کہ میں نے ماشاءاللہ 3 دن میں پورا قرآن کریم از اول تا آخر کیا کر لیا، حفظ کر لیا، از اول تا آخر۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کمال عطا فرمایا کہ 3 دن میں نے، یا 1 دن میں، 2 میں سے کوئی ایک ہے، ذہن میں نہیں رہا میرے تو، لیکن زیادہ تر یہی ذہن میں آ رہا ہے کہ 3 دن میں۔ آپ کے کچھ ذہن میں ہے 3؟ ہاں، تو 3 دن میں کہا کہ پورا قرآن شریف ماشاءاللہ از اول تا آخر کیا ہے میں نے حفظ کر لیا۔ تو یہ ایک اللہ نے مجھے کمال عطا فرمایا۔ اور دوسری حماقت اور بے وقوفی میں نے یہ کی کہ داڑھی جو ہیں وہ ذرا بڑی ہو گئی تھی، تو میں نے ایک مشت جو ہے وہ ہاتھ میں لی، اب یہاں سے ہے نیچے سے کیا ہے نورانی بھائی وہ کاٹنا تھا، تو اشفاق بھائی انہوں نے یہیں سے کاٹ دیا۔ کہاں سے کاٹ دیا؟ اوپر سے ہی کاٹ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ حماقت ہو گئی ہے، بے وقوفی ہو گئی۔ ہاں، جب سے ہم نے یہ پڑھا ہے تو بھائی بڑا سنبھالنا پڑتا ہے، نہیں تو میں کہ کیسن روڈ والا ابید نہیں رکھے منصب ان کے تمہیں آرام کرو گے ہیں۔ ہاں، تو کیا ہے کہ بھائی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو کہاں کہ بھائی میں کیا منہ دکھاتا کسی کو کہ ایسی بے وقوفی تھی۔ بعضوں نے لکھا ہے اس پہ، اور بات ذہن میں بھی آتی ہے، کہاں کہ اللہ نے ایک کمال عطا فرمایا تھا تو شیطان کہیں تکبر پیدا نہ کر دے، گھمنڈ یہ پیدا نہ کر دے کہ میں نے تو پورا قرآن کریم، اشرف بھائی کیا ہے ماشاءاللہ 3 دن میں از اول تا آخر میں نے حفظ کر لیا، کہاں کہ وہ تکبر اور گھمنڈ جو ہے نا پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیسی بے وقوفی کروا دی۔ اور پتہ چل گیا کہ بھائی آدمی کو اپنے کسی ہنر پر، نہ حافظے پر، نہ مال پر، نہ عہدے پر، نہ خوبصورتی پر، نہ حسب نسب پر، کسی پر اس کو فخر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ جب چاہے دے دے، جب چاہے لے لے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ پھر کیا فرمایا؟ بیدک الخیر، اور آگے جملہ دیکھیے، انک علی کل شیء قدیر۔ ہاں، تو کہاں کہ اس لیے کہ تکبر پیدا نہ ہو جائے۔
اب ہمارے یہاں انڈیا میں، یہاں کی بات نہیں کرتا، یہاں ہو مجھے نہیں معلوم، انڈیا میں بعض مدارس میں ہوتا ہے، پہلے صوفی بعد میں ہوتا تھا صورت کہ طالب علم حافظ قرآن ہو گیا تو پھر کچھ دوڑ اس کے ہو گئے تو استاد جی کیا کرتے تھے، ایک ہی بیٹھک میں پورا قرآن کریم سنتے تھے، ایک ہی بیٹھک میں۔ لسٹر میں کرتے ہیں؟ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مولوی سہیل، مولوی الیاس، مولوی زکریا کا جو یہ ان کا ادارہ ہے تو وہاں بھی ماشاءاللہ یہ کرتے ہیں، تو از اول تا آخر کہ وہ پڑھتا رہتا ہے، درمیان میں کچھ وقفہ اگر پانی پینا ہے کچھ کرنا ہے تو بہرحال ملتا ہے، نماز آئے گی، لیکن کیا ہے 24 گھنٹے میں الحمدللہ وہ سنا دیتا ہے، دن رات کے اندر وہ قرآن کریم سنا دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو تعجب ہوتا تھا پہلے کہ بزرگوں کے احوال پڑھتے تھے کہ پورے دن میں قرآن شریف ختم، تو عارف بھائی لوگوں کو ذہن میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، ارے ہو سکتا ہے یہ تو حافظ صاحب کیا ہے استاد جی کو سنا رہا ہے، اور ایک ہی دن میں عام طور سے کیا ہے اس کو بولتے ہیں ایک بیٹھک میں، کہ ایک بیٹھک میں سنا دیتے۔ تو بعض ہمارے اکابر نے فرمایا کہ ہم لوگ کمال یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طالب علم کی ایک بھی غلطی نہیں آئی تو کیا کہیں گے کہ ماشاءاللہ اتنا جید حافظ ہے اور ایسا سنایا کہ ایک بھی غلطی نہ آئی۔ تو ہمارے بعض اکابر فرماتے ہیں دعا کرو کم از کم ایک آئے، زیادہ نہیں تو کم از کم کتنی غلطی آئے، ایک غلطی آئے۔ کیوں پتہ ہے؟ کھوپڑی آسمان پر نہیں پہنچی جائے ہیں، ہاں پھر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو قرآن شریف کیا ہے بہت یاد ہے، مجھے تو ایک بھی غلطی نہیں آئی۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حافظ صاحبان جو تراویح میں سناتے ہیں، ہر حافظ صاحب کی یہ خواہش ہوتی ہے، چاہے آپ حافظ امتیاز سے پوچھیں، چاہے مجھ سے پوچھیں ہیں، چاہے آپ اشفاق بھائی کے بیٹے سے پوچھیں، کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ پورا رمضان مجھے ایک بھی غلطی نہ لگے ہیں، میں جو سنا ہوں تو ایک بھی غلطی، لیکن کہا کہ نہیں، دعا کرو کم از کم ایک لگے ہیں، تاکہ اس کو تکبر کی بیماری نہ لگے۔ کم از کم کتنی غلطی لگے؟ ایک غلطی جو ہے وہ اس کو لگے تاکہ اس کو تکبر کی بیماری یہ نہ لگے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہاں کے بال لینا ہے، داڑھی بڑی ہو جائے تو چھوڑ نہیں دینا ہے۔ بعض لوگ اتنی بڑی داڑھی جو ہے وہ ہوتی ہے تو ہمارے اکابر نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اچھا، بعض لوگ دلیل مانگتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت داڑھی رکھی ہے؟ سنو بات، یہ آپ کو بعض لوگ پوچھیں گے کہ روایت لاؤ، حدیث لاؤ۔ کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی ہمیں صراحتاً کہ جس میں یہ بیان ہو حنیف بھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت داڑھی باقی رکھی اور زائد بالوں کو کیا کر دیا، کٹوا دیا، یہ کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی اور آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن صحابہ کرام کی صف میں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کس کے بیٹے ہیں صدیق بھائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحابہ کرام کی جماعت میں یہ وہ صحابی ہے کہ وہ صرف کچھ دن پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا، پھر آپ کو پوچھ لیتا ہوں، چلو آپ کو کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ چلو 3 بھی صحیح ہے ایک معنی میں، لیکن 2 بھی آپ کر لیں کم از کم ہیں تو کیا ہے؟ 2 ہے۔ ایک کا نام کیا؟ میں نے جو بتایا تھا وہ بتاؤ۔ اللہ ایک تو بہુ ایزی ہے، આપણા એરિયામાં એક સરનેમ છે આદિયાથી યાદ રાખી મૂકવાનું હે, આદિયા લોકો ઓળખે ને, ઇસ્માઇલભાઈ આદિયાને, આપણે ઇબ્રાહીમભાઈ આદિયાને। ایک کا نام ہے سنن ہدا۔ کیا نام ہے؟ سنن ہدا، جسے حنیف بھائی نے کہا سنت مؤکدہ، وہ کہ سنن ہدا ہدایت کی سنت، اور دوسرے کا نام ہے اسماعیل بھائی سنن عادیہ، اور اسی کو کہتے ہیں سنن زوائد، اس کا نام یہ بھی ہے۔ تو یہ وہ صحابی ہے
کہ جو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے صرف سنت مؤکدہ اور سنن ہدا پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی سیرت میں مجھے اور آپ کو نظر آئے گا کہ سنن عادیہ پر بھی عمل کرتے تھے۔ اور آپ کتابوں کو کنگھال جائیے، اللہ اگر توفیق دے، موقع دے، باقی اور کوئی صحابی آپ کو نظر نہیں آتا، یعنی جس ذوق و شوق کے ساتھ کون عمل کرتے تھے دونوں طرح کی سنتوں پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قصہ آپ نے سن رکھا ہے، وہ بات خالی میں اشارہ کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے اور راستے میں حضرت کو کیا ضرورت پیش آئی؟ پیشاب کی، چھوٹا استنجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ استنجا کیا وہاں پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ فلانی جگہ جو ہے، فلاں جگہ وہ ہے کہ جہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے تشریف لے جا رہے تھے، اور پیشاب کا تقاضا ہوا تو حضرت نے وہاں پر بیٹھ کر کیا کیا؟ پیشاب کیا۔ جب کبھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں ہے محمد بھائی، ہاں محمد بھائی نے جو نام نہیں لیધું બધાનું લીધું، દંડો હાથે જ છે હે ફરુખભાઈ, એટલે લેવું પડે ભાઈ। તો મેં મોહમ્મદભાઈને એક દાડે કીધું, મેં કે તમારા માશાલ્લાહ બરાબર એક તો પટેલ भी ને પાછો હાથમાં દંડો भी। તો બહરહાલ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب پتہ چلا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانی جگہ پر چھوٹا استنجا کیا تھا، حضرت کو کوئی تقاضا نہیں ہوتا پیشاب کا، لیکن اس جگہ سے جب گزرنا ہوتا تو ٹھیک اسی جگہ پر بیٹھتے تھے اور پیشاب نہیں کرتے تھے، کیوں؟ تقاضا نہیں ہوتا تھا، اور اٹھ کے چلے آئے۔ تو جو ساتھ میں خادم ہوتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ حضرت آپ نے تو فلاں جگہ پیشاب کیا اور مجھے معلوم ہے کہ ابھی آپ نے پیشاب نہیں کیا ہے، پھر آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو کہا کہ میرے محبوب نے اس جگہ پر مفہوم یہ ہے کہ پیشاب کیا تھا، ٹھیک ہے مجھے پیشاب تو نہیں آیا، وہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جو حیت میرے محبوب نے اس جگہ پر اختیار کی تھی اس کا اختیار، اس حیت کو اختیار کرنا تو میرے بس میں ہے، تو اس لیے کیا ہے میں یہ کرتا ہوں۔ ایسی کئی مثالیں آپ کو ملے گی یہ صحابی کے بارے میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ بلکہ ہمارے ایک بزرگ تو ہنسی کے طور پر فرماتے تھے کہ عبداللہ بن عمر کے بعض اعمال دیکھو تو آج کل جو ہم بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، کہیں کوئی بدعت کا فتویٰ نہ لگاتے، سمجھانے کے لیے، صحابی کو تھوڑی ایسا کرے گا، لیکن یعنی بتلانے کے لیے کہ وہ ذوق و شوق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ وہ صحابی ہے۔ یعنی آپ کو مجھے اگلی بات بتانا ہے، اس لیے یہ تھوڑی سی میں نے تمہید قائم کی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ صرف سنن ہدا پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ سنن عادیہ، سنن زوائد، اس پر بھی حسن بھائی وہ عمل کرتے تھے۔ تو بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ محمد بھائی کیا ہے ایک مشت، جب داڑھی جو ہے وہ ہو جاتی تھی تو ہاتھ میں پکڑتے تھے اور نیچے سے پھر کیا کر دیتے تھے؟ کاٹ دیتے تھے، ایک مشت داڑھی رکھتے تھے، یک مشت۔ تو اس سے ہمارے اکابر نے یہ کہا کہ یہ تو وہ صحابی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے کیا تھے؟ متوالے تھے، ہاں دیوانے تھے، عاشق تھے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا اس طرح کرتے ہوئے، تبھی یہ وہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ایک مشت کے بعد کیا کرو؟ داڑھی کاٹ لو، اور ایک مشت کتنی طرف سے؟ میں جان بوجھ کے اشرف بھائی رک گیا، میں نے کہا کوئی یوں نہ بولتے چاروں طرف سے کتنی طرف سے؟ ہاں سلیم بھائی تین طرف سے نا، ہاں تو تین طرف سے کیا کرنی ہے؟ ہاتھ میں لینی ہے، اور تینوں طرف سے کیا کر دو؟ ایک مشت کے بعد کیا ہے؟ بال یہ کٹوا لو۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ دلیل ہے۔ دوسری بات، بڑی داڑھی اس لیے بھی نہیں رکھنی ہے، دیگر اقوام ہے، میں نام نہیں لے رہا، آپ ذہن میں لاؤ، آپ سمجھ جائیں گے۔ ان کی یہاں شعار ہی یہ ہے حنیف بھائی کہ ان کی داڑھیاں کتنی ہوتی ہیں فاروق بھائی؟ جہاں ہوتی جائے نہ ہو رہی، ہاں جواب دیے ہیں
کہ تو اس لیے ان کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ مشابہت ہو جائے گی، ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ بھائی ہمیں کیا معلوم، میں جب برطانیہ سے آیا حافظ صاحب تو پریسٹن اترا تھا، پریسٹن کے بعد میرا دوسرا مقام بلیک بن تھا، چونکہ وہ میرا جنت نگر ہے کچھ سمجھے؟ ہاں تو کیا ہے وہ ہے، اور وہاں سے تیسرا مقام میرا لندن تھا۔ لندن آیا میں تو مجھے ریسیو کرنے کے لیے اور لینے کے لیے اسماعیل بھائی پانڈور آئے کوچ اسٹیشن پر، وہ لے کر آئے تو انہوں نے ایک چیز تو مجھے دکھائی، یہ کیزنو روڈ کے اوپر گاڑی انہوں نے روک دی اور کہا کہ یہ پڑھو کیا لکھا ہے، تو میں نے پڑھا لاجپور فوڈ اسٹور یہ میری پہلی اسماعیل بھائی پانڈور ابھی گھر نہیں آئے اور مجھے وہ پڑھوا ہے، میں نے کہ جو ہمارا لاجپور نا انگلش ہیں لاجپور فوڈ اسٹور، تو مجھے معلوم نہیں تھا، پھر میں نے پوچھا کس کا ہے، بتایا۔ دوسرا جب اس علاقے میں لے کر آئے صدیق بھائی تو بڑے بڑے علامہ جو گھومتے ہیں، آپ سمجھ گئے نا، ہاں میں نام نہیں لے رہا ہے، صلاح الدین بھائی اتنی صلاحیت تو ہوگی آپ نے، تو بڑے بڑے علامہ جو گھومتے ہیں، مجھے کیا معلوم، میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں تھا ہے اپنے یہاں، تو میں نے کہا آپ کون، میں نے کہا کوئی وہ موٹا مولانا دیکھا ہے، میں نے کہا مولانا ہے اب بڑے بڑے جو ہے وہ دکھتے ہیں، میں نے کہا بھائی پتہ نہیں، ٹوپی تو الگ ہوتی ہے لیکن میں نے کہا ٹھنڈی کی وجہ سے پہنی ہوگی یا کسی اور وجہ سے، اور بڑی بڑی جو ہے وہ داڑھی ہے، تو میں نے کہا کوئی بڑے علامہ ہوں گے، تو کہاں بڑے علامہ ہیں۔ تو خیر اس لیے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مشت کے بعد داڑھی کو کیا کر دو، وہ کٹوا لو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو تیسرے بغل کے بال، چوتھے زیر ناف کے بال، خیر تو کچھ بال جسم میں اور بدن میں ایسے ہیں کہ شریعت نے ان کی حد مقرر کر دی ہے، ناخن کاٹنے کی بھی ایک حد مقرر ہے، بغل کے بال صاف کرنے کی بھی ایک حد مقرر ہے، زیر ناف کے بال جو ہیں وہ صاف کرنے کی ایک حد مقرر ہے کہ میکسیمم اتنے ڈیز جو ہیں، اور اس کے بعد ہمیں کاٹنا ہے، ورنہ پھر ہمارا ہر نیک عمل وہ مکروہ ہوگا۔ نماز پڑھی تو وہ کیا ہوگی، مکروہ، مکروہ کا کیا معنی، ثواب کیا ہو جائے گا، لیس ہو جائے گا، ریوارڈ جو ہے وہ لیس ہو جائے گا۔ تو فقہا نے یہ لکھا کہ کسی نے ذی قعدہ کا مہینہ نہ ناخن کاٹے، کسی وجہ سے بیمار تھا یا مسافر تھا، اور ذی الحجہ شروع ہو چکا اور قربانی اس پر واجب، اب اگر یہ باقی رہنے دیتا ہے تو کتنے دن ہو جائیں گے، مور دین، ارے بولو، مور دین 40 ڈیز ہیں، 40 دنوں سے زیادہ ہو جائیں گے، تو اب اس کو کہا جائے گا کہ اب تجھے اس پر عمل نہیں کرنا ہے، تجھے 40 دن سے پہلے کیا کر لینا ہے، صاف کر لینا ہے، ناخن بھی جو ہے صاف کر لینے ہیں اور کاٹ لینے ہیں، اور کیا ہے یہ جو میں نے بال آپ کو بتایا۔ اچھا، ناخن میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ 4 انگلی کے ناخن تو چھوٹے ہیں لیکن ایک کا بڑا رکھتے ہیں نا بعض لوگ، یہ بھی اسی حکم میں آئے گا۔ 40 دن سے زیادہ، ایسا نہیں کہ ساری انگلیوں کے ناخن ہم نے نہیں، لیکن ایک ناخن یا دونوں ہاتھوں میں ایک ایک وہ بڑے رہنے دیے تو اس کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح بالوں کی بھی۔ اچھا، بہتر یہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہر ہفتے ناخن لینے کا تھا، کیا ہے، ہر ہفتے، اور ہفتے میں کون سا دن، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن، لیکن جمعہ کے دن کب، نماز سے پہلے، ہاں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے جو ہے وہ یہ عمل کر لینا ہے، جمعہ کی نماز سے پہلے یہ عمل کر لینا ہے۔ دوسرا، یہ جو بغل کے بال ہے تو عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کرتے تھے، ہر 15 دن میں، کتنے دنوں میں، ہر 15 دنوں کے اندر اس کو صاف کرتے تھے۔ اچھا، اس میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے، یہ کوئی سنن ہدا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغل کے بال جو ہیں اس کو مونڈتے نہیں تھے، اس کو اکھاڑتے تھے، کیا کرتے تھے، اکھاڑتے تھے، یعنی یوں کھینچنا، اس کو یوں کھینچنا، لیکن یاد رکھنا بھائی عرش ہیں، نہیں تو فرش سے عرش یاد آ جائے گا ہیں۔ یہ وہی کام کرے جس نے بالغ ہونے کے بعد کبھی کیا نہیں مارا ہے، استرا جو ہے وہ نہیں مارا ہے، ورنہ ایک مرتبہ مار لیا تو اب کیا ہے، نانی اور دادی یاد آ جائے گی ہیں۔
اب کھینچے گا تو اب مت کھینچو، اب جس طریقے سے کرتے آئے وہ، ورنہ پہلے سے آپ اس کی عادت بنا لیں گے تو پھر کوئی درد اور یہ نہیں ہوگا۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہے تو بھائی سب ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سب پہ تقریباً قربانی واجب ہوگی، اس لیے 40 دن اگر نہیں ہوتے تو آپ سب کو اللہ توفیق دے، مجھے اور آپ کو، تو یہ 2 باتوں پر عمل کرنا ہے۔ کن پر؟ ناخن ہاتھ اور پاؤں کے نہیں لینے، اور دوسرے بال، اس کو جو ہے وہ صاف نہیں کرنا ہے۔ اب بعض لوگ پوچھتے ہیں واہ کیوں، ایسا کیوں؟ تو سب سے آسان جواب تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا، سب سے آسان جواب، اذا دخل العشر حضور نے فرمایا فاراد ان یضحی فلا یاخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ روایت کے الفاظ ہے۔ اس میں حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ داخل ہو جائے یعنی شروع ہو جائے، اور واراد بعضکم ان یضحی، اور تم میں سے جس شخص کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے یعنی جس پہ قربانی واجب ہے اور وہ کرے گا تو یہ 2 کام نہ کرے۔ تو ایک تو آسان جواب یہ ہے، سیدھا سادہ سمپل اینڈ سویٹ، کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں۔ پھر بھی علماء نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہیں جو اللہ نے ان کے دماغ میں بات ڈالی، انہوں نے غور و فکر کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا ایک محاورہ ہے سعد اللہ صاحب کہ کیا کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانے کا، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لینے کا، وہ محاورہ ہے انگلی کٹا کے۔ تو یہ جو ایام چل رہے ہیں ابھی آج سے، تو جن لوگوں نے حج کرنا ہے اور وہ فی الحال کس میں ہے، حالت احرام میں ہے، تو وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان سے کیا کرنی ہے، مشابہت اختیار کرنی ہے ان سے، کہ ہمارے حق میں ہے، حق میں نہیں، کیا بولیں گے، ہمارے بس میں اتنا ہی ہے، تو ان کی مشابہت جو ہے وہ اختیار ہم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ان پر نازل ہوتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ مجھے اور آپ کو بھی کیا ہو جائے گا، مل جائے گا۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات کہ یہ 2 کام جو ہیں وہ کیوں نہیں کرنے۔ فقیہ العصر، سید السادات، سابق مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ نے فتاوی رحیمیہ میں یہ بات لکھی ہے۔ یہ کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ حضرت نے لکھا، مفہوم یہ ہے میرے اپنے الفاظ میں سمجھانے کے لیے، جس پر قربانی واجب ہے تو وہ کیا قربان کرے گا، جو مخصوص جانور ہے تو اس کو مخصوص جانور، جلدی بولو، کون سے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ بکرا، پاڑا ہے، اونٹ، اور تو خیر آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان جانوروں کی اب ان کے بدن پہ بال ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا، بال جو ہیں وہ ہوتے ہیں، بلکہ حدیث میں تو یہ فرمایا حضور نے کہ صحابہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، مفہوم یہ ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا کہ بھئی یہ قربانی کیا چیز ہے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، تو جواب میں کیا فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ ٹھیک ہے یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ثواب ملے گا، کہ کیا فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے برابر کیا ہے، ایک نیکی ملے گی۔ تو جانور ایسا تلاش کرو کہ جو کیا ہو، زیادہ بالوں والا ہو، تاکہ جتنی زیادہ بال ہوں گے اتنا ہی کیا ملے گا، ثواب جو ہے زیادہ ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، جانور کے ناخن ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کھڑی ہوتی، ارے لیکن ناخن نہیں ہوتے، کھڑی ہوتے، ناخن ہوتے ہیں۔ ہاں، تو اب جانور ہمارا بدل ہے، بدل جانتے ہو نا، کہ بدلے میں، یعنی یہ نہیں اس کے بدلے میں، تو جانور کیا ہے، بدل ہے۔ اب اصل اور بدل، مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرما رہے ہیں کہ اصل اور بدل میں
جو اس میں ہے چیزیں جانور میں اور وہی چیزیں ہمارے اندر ہے تو وہ باقی رکھو. کیوں؟ یہ ہمارا بدل ہے. تو یوں سمجھو کہ یہ تو قربان ہم ہو رہے تھے، اللہ کا کرم ہو گیا کہ ہمارے بدلے کس کو؟ جانور کو. تو بھائی جانور میں کیا ہوتے ہیں؟ بال بھی ہوتے ہیں نا، اور ناخن بھی جو ہیں ہوتے ہیں، وہ ہماری طرف سے ہیں. تو اس کو کیا کرنے دو؟ باقی رہنے دو. آخری بات، ہمارے یہاں ماشاءاللہ 10 دن تو نہیں کاٹیں گے، لیکن رمضان میں بھی کیا ہے کہ رمضان عید آتی ہے، کل عید ہے تو بامبے ہیئر سیلون ہاؤس فل ہیں، کشمیر ہیئر سیلون ہاؤس فل. اور بقرعید آئی تو ہم چلے جاتے کہ کل بقرعید ہے تو آج سب کیا ہے؟ صاف کر کے آؤ. نہیں، کب تک نہیں کرنا ہے؟ جب تک ہمارا جانور قربان نہ ہو جائے. اور یہاں بھی اگر محمد بھائی آپ قربان کریں گے جانور کو تو قربانی کب تک فاروق بھائی آنے والی؟ دوپہر تو ہو جائے گی نا. عید سے پہلے تو نہیں ہونے والا، بلکہ عید سے پہلے تو جائز ہی نہیں ہے. عید سے پہلے تو عبدالرؤف بھائی جائز ہی نہیں ہے. تو یہاں بھی کروا رہے ہیں تو کیا ہے؟ شام تک نہیں ہوگا. اور انڈیا کروا رہے تو آئندہ کل ہے نا، ایک دن انشاءاللہ ہم بھی ملیں گے اسی جگہ اسی وقت آپ سے آئندہ کل. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان